اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا، ایک بریلوی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، ہم بابی ہیں. وہ سنا ہے جی کلپ؟ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے، وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. اللہ کے بندو، شیطان نے تو آڑے بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اللہ کے ریپریزنٹیٹو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں، تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں. تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ. نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹن سن، نہیں یہ ذرا مرزوبیت علی کیفیت، پاگل ہے. ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی. ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، تیسرا نابالغ شخص یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی ہوئی ہے. تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے، پر قائم رہنا نہیں ہوں اس گل ہوتے کہ وہ پاگل تھے. نہیں، یہ پاگل پن ذرا اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے، آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جی سرکار، ہم سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری ٹرم سمجھتے ہیں. آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرمز دی ہوئی ہیں، فنا فی اللہ والی، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے، منصور الحاج نے. ہاں، اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعوی امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی. ہاں، کیسا پھڑیا میں انہوں، کتنے دماغ گیا میرا. اور بیعت امام جعفر سے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ان کی قبر پہ جا کے ہوئے ہیں. ان کی وفات کے کئی سال بعد تو پیدا ہوئے ہیں بایزید بستامی. چلو جی، قبر پہ بھی ہو گئے بیعت. ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس گل دا. جی یزید صحابہ کے بھی نام ہے، اور چھڑ دو. چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت، یا تو اپنی کنیت آج رکھ نا ابو یزید، میں مانوں پھر تجھے. اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید، پھر میں مانتا ہوں کہ تو صحابہ کا ماننے والا ہے. جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت سے رکھا ہے. رکھ نا، جڑا بڑھنا جواب دیتا، اور رکھ کے جواب دیو. رکھو اپنی کنیت ابو یزید، تاکہ تھوڑے منڈے جدو جان نہ سکول تے لوگ کہنا یزید آ گیا جے. ہاں، تو جدو تو موٹر سائیکل تے، ویسے موٹر سائیکل پہ تو نہیں، تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تو کوئی یزید ابا آ گیا ہے، اے آ گیا جے ابو یزید. ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی. کہانیاں جی بابے کو نہیں مانتے. جی بابے اے جی بابے تواڈے سامو انہاں نو منو، آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. او جی خاص حالت میں تھے، مرید سے دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے. جی دیکھو نہیں بائی پڑھایا نا، اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے. اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا،
چاچی بھی واپس لے کے آئے گا. چاچی فارغ ہو گئی. ہاں, کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ. چاچی گئی, چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو, اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے, کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی. پھر آپ اس کو مرید کریں گے. تو یہ تو کچھ نہیں کیا, تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا. آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون او قادیانی نہ ہون. اچھا, اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں, آئے نا داڑھ تھلے ہون. ہاں, تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر, جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی, اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا, انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا, سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے. پتا کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تھا واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے. ایک کمینے والا ہی کام ہے اپنے نام کلمے پڑھانا. واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی یہ, تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. ٹھیک ہے نا, کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ, جس طرح میں بابے داڑھ تھلے لینے, او والا داڑھ. یہ محاورہ تھا, پوری دنیا میں بولا جاتا ہے. محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں. داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا. تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا, کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے, اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے, اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں, یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا, کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے. بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں. بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے. تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا, تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا, اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے.
صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔